الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما سعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه، وقد روياه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حضرات، گزشتہ درس میں بات گزر چکی کہ اللہ رب العالمین نے طہارت کے لیے، مسلمانوں کی طہارت و پاکی کے لیے مٹی کو پانی کا بدل بنایا. جنابت، غسل جنابت میں بھی اور وضو کے لیے بھی آدمی کو اگر پانی نہ ملے تو پانی جگہ مٹی طہارت کا ذریعہ اللہ نے بنائی ہے. یعنی مٹی سے بھی وہی طہارت حاصل ہوگی جو پانی سے حاصل ہوگی. اگر پانی نہیں ہے تو غسل جنابت اور وضو دونوں کے لیے آدمی مٹی سے تیمم کرے، اس کو ویسے ہی طہارت مانا جائے گا جیسے پانی سے نہانے اور وضو کرنے سے ہوتی ہے. اور ان دونوں میں غسل جنابت سے کو نجاست کبریٰ کہتے ہیں، جنابت کو نجاست کبریٰ کہتے ہیں، اور وضو نہ ہو تو صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی والی. لیکن ان دونوں میں تیمم کا جو طریقہ ہے ایک ہی ہے، جو پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا. دونوں میں تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے. نہانا ہے تب بھی تیمم آدمی ویسے ہی کرے گا جیسے وضو کے لیے تیمم اگر کرتا ہے تو کرے گا. اگر آدمی تیمم کر کے اول وقت میں نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد اسے پانی ملے تو کیا اسے نماز دہرانا ہے؟ آج یہی پہلا مسئلہ ہی ہے. اول وقت میں آدمی نے دیکھا پانی نہیں ہے، کسی جگہ پانی دستیاب نہیں ہے، تو یا یہ کہ پانی استعمال کرنے سے اس کو ڈر لگ رہا ہے بیماری بڑھنے کا یا کوئی چیز، تو وہ تیمم کرے اور نماز پڑھ لے. نماز پڑھنے کے بعد اگر اسے پانی مل گیا اور ابھی وقت باقی، یعنی ظہر کے وقت میں مثلا کیا اس نے ایسا، اور ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے اسے پانی مل گیا، تو کیا وہ نماز کو دہرائے گا؟ یعنی پانی مل گیا تو اب وضو کرے اور نماز پھر سے پڑھیں، یا ہے کہ جو نماز تیمم سے پڑھی وہی اس کی کافی ہوگی. یہی مسئلہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ دو آدمی سفر میں نکلے، دو صحابی سفر میں گئے، نماز کا وقت ہوا اور ان دونوں نے پانی نہیں پایا. اب کیا تھا؟ ان کو معلوم تھا کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا ہے، لہذا ان دونوں نے تیمم کیا اور اس کے بعد نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد ابھی وقت باقی ہی تھا کہ پانی مل گیا. جب پانی ملا تو اب آگے کا مسئلہ معلوم نہیں کہ نماز دوبارہ پڑھیں کہ ہو گئی، دونوں کو معلوم نہیں تھا. تو کیا ان میں سے ایک نے وضو کیا پانی جو ملا اس سے اور نماز میں دہرا لی، اور دوسرے نے کچھ نہیں کیا، نماز پڑھ لیا تو سمجھے کافی ہو گئی. دیکھیے مسئلہ معلوم نہیں تھا، دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد سے کیا کہ پانی ملا ہے تو دوبارہ وضو کریں اور نماز دہرائیں، یا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی تیمم کر کے یہی کافی ہو گیا، ہماری نماز تو ہو گئی. تو دونوں نے اپنا اپنا اجتہاد پر عمل کیا.
اس کے بعد دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے اپنی بات ذکر کی، تو آپ نے اس آدمی سے جس نے نماز نہیں دہرایا تھا اس سے کہا تم نے سنت پا لی، یعنی تم نے نماز پڑھا تیمم کر کے، تمہاری ہو گئی، تمہارا فرض ادا ہو گیا، تمہاری نماز ہو گئی اور تمہاری نماز کافی ہو گئی۔ کہا کہ تم نے سنت کو پایا اور تمہاری نماز کافی ہو گئی۔ اور جس نے وضو کر کے نماز دہرایا تھا تو اس سے کہا تم کو دوہرا اجر۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نماز ہو گئی۔ دوہرا اجر اس لیے کیا کہ اس نے 2 مرتبہ نماز پڑھی، تیمم کے ساتھ ایک بار پڑھی، دوسری بار وضو کر کے پڑھی، تو 2 بار پڑھی، تو کہا 2 بار پڑھنے کا تم کو دوہرا اجر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نماز پڑھی تھی پہلے تیمم کر کے وہ نماز ہو گئی، اور اسی لیے جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ پانی اگر وقت کے اندر بھی مل گیا تو نماز ہو گئی، کیونکہ جس وقت اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی اس میں پانی نہیں تھا۔ یہی اصل حکم ہے۔ حکم جو ہے مسئلے کا اصل یہی ہے کہ جب نماز اس کو پڑھنا ہے، ظہر کا وقت ہوا، اب اس کو نماز پڑھنا ہے، پانی ہے نہیں تو کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، نماز پڑھے گا۔ تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور اتفاق کی بات اس کے بعد اس کو پانی ملا، تو اب جب پانی ملا تو اب اس وقت سے آگے حکم بدلے گا، یعنی اب جہاں سے پانی ملا یہاں سے وہ وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ پیچھے جو اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھی وہ نماز اس کی ہو گئی۔ یہی جمہور اہل میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد سب لوگ اسی قائل ہیں کہ نماز اس کو دہرانا نہیں ہے، اور اس سلسلے میں یہی راجح ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور ہے، آدمی کو پانی ملا، جب پانی ملا یعنی تیمم کیا اس نے اور اس کو پانی ملا تیمم کرنے کے بعد، تو 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ آدمی نے تیمم کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس کو پانی ملا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز اس کو پانی نظر آ گیا، کوئی پانی لے کر آ گیا، پانی مل گیا۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ تیمم کیا، ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، اس کو پانی مل گیا۔ تو تینوں شکل میں کیا ہے، شریعت دیکھیے کتنا واضح سبق ہے۔ اب پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسائل کتنے آسان اور کتنا آدمی آسانی سے عمل بھی کر سکتا ہے۔ اگر آدمی نماز تیمم کیا، ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، اب پانی مل گیا، تو سیدھا سے مسئلہ ہے، اس کا تیمم ختم ہو گیا، وضو کرے گا اور وضو سے نماز پڑھے گا، سیدھا سا یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ جیسے ہی دیکھیے تیمم کا مسئلہ سیدھا سا ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم مٹی کا استعمال جائز ہے۔ جیسے ہی پانی ملا، تیمم آپ کیے ہوئے ہیں، جیسے ہی پانی ملا آپ کا جیسے وضو ٹوٹتا ہے نا، ایسے ہی تیمم ٹوٹ گیا، ختم۔ جیسے ہی پانی ملا تیمم ٹوٹ گیا، اس کو جو ہے کہتے ہیں ناقض وضو کہتے ہیں، ناقض تیمم کہتے ہیں۔ پانی کا ملنا اس کو ناقض تیمم کہتے ہیں، یعنی تیمم ٹوٹ گیا یہاں سے، تو آپ کو فوراً پہلے وضو کرنا ہے اور وضو سے نماز پڑھنی ہے، یہ اصل ہے۔ تیمم اس کا بدل ہے، اس کا بدل ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو مٹی استعمال کرنا ہے۔ تو اور اگر نماز کے درمیان ملے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں حدیث میں الگ الگ چیزیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان السعید الطیب طہور المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین فاذا وجد الماء فليمسه بشرته فان ذلك خیر، رواه احمد والترمذی وصححه والحدیث حسن۔ حدیث کو وہاں ترمذی نے روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ ہم نے صحیح ابو داؤد نے بھی اس کو دوسرے لفظوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پاک مٹی مسلمان کے پاکی کا سامان ہے۔ پاک مٹی مسلمان کو پاکی دلاتی ہے، اگرچہ 10 سال تک وہ پانی نہ پائے۔ غور کیجیے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے، آپ پانی نہیں پاتے۔ دیکھیے یہیں سے ایک اور بات سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں تیمم مشروع کیا ہے، کہا ہے تیمم کر لو، تو وہاں بیماری کا بھی ذکر کیا ہے، وَإِن كُنتُم
وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ بیماری کا بھی ذکر کیا. گویا بیماری آدمی کیسی ہو کہ بستر پر ہے، نماز اس کو پڑھنا ہے، بستر پر بھی ہے تو نماز اس کی معاف نہیں ہوئی اگر ہوش میں ہے تو. یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں اگر بالکل ہوش میں ہے اور قبلہ رخ نہیں ہو سکتا ہے تب بھی اسے نماز پڑھنا ہے جس رخ پر ہے اس رخ پر. اور پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم. مریض کے لیے بھی اللہ نے تیمم کی اجازت دی ہے اگر وہ پانی نہ استعمال کر سکتا ہو. تو اگر بیماری لمبی ہو جائے تب بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. 10 سال تک یہ کوئی تحدید نہیں ہے، کہا 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے تو یہ مٹی پانی کا بدل بنی رہے گی اور اس سے تم تیمم کر سکتے ہو، اجازت دے. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اور جب آدمی پانی کو پائے تو اسے اپنے چمڑی میں لگائے یعنی وضو کرے. فَإِنَّكَ ذَلِكَ خَيْرٌ کیونکہ یہی بہتر. یعنی یہاں بھی اشارہ کر دیا کہ مٹی یہ جو ہے پانی کا بدل ہے اور جیسے ہی پانی ملا اب تم کو وضو کرنا ہے. اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے آدمی اور اسی درمیان پانی مل گیا تو اب بدل ختم ہو گیا، نماز وہ اپنی توڑ دے، وضو کرے اور وضو سے نماز پڑھے. یہیں سے ایک دم سیدھا استدلال کیا ہے. اور علامہ شوکانی کہتے ہیں استدلال صحیح بھی ہے اس لیے کہ نماز کے درمیان ہی جب پانی مل گیا تو نماز جب پانی مل جانا ناقض وضو ہے تو اس درمیان بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا، نماز اس کی اب نہیں ہوگی. نماز اگر پڑھے نماز نہیں ہوگی، اس لیے اسے نماز توڑ کے وضو کرنا ہوگا اور دوبارہ سے اس کو نماز پڑھنا ہوگا. اس میں حالانکہ ائمہ کے اختلاف ہے لیکن اس سلسلے میں راجح یہی ہے کہ آدمی اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور تیمم وہ کر کے پڑھ رہا ہے اور پانی مل جائے تو نماز توڑ کر وہ وضو کرے گا اور پھر نماز پڑھے گا. ایک آخری حدیث، اگر آدمی کو نہ پانی ملے اور نہ مٹی ہو، ایسی جگہ ہو کہ نہ پانی ہو نہ مٹی ہو اور وضو بھی کرنا ہے اسے نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا نماز نماز نہیں پڑھے گا؟ یا نماز بغیر وضو تو ویسے ہی اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، وضو نہیں ہے تو وضو کر کے نماز پڑھنا ہے اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کے لیے مٹی نہیں ہے، تو اب کیا کرے، کیسے نماز پڑھے؟ باب الصلاة بغیر ماء ولا تراب عند ضرورہ. کہتے ہیں ضرورت کے وقت اگر پانی اور مٹی نہ بھی ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے بغیر وضو اور تیمم ہی کے. عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا استعارت من اسماء قلادة فہلکت فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجالا في طلبها فوجدوها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فأنزل الله عز وجل آية التيمم. اب دیکھیے واقعے کے تعلق سے حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، ایک غزوہ کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ بھی شریک تھی. کہتی ہیں کہ میں اس غزوہ میں جب جانے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اپنی بہن اسما کا ہار میں عاریتاً لے کر گئی تھی. اتفاق کی بات کہ وہ ہار مجھ سے کہیں گر گیا. لوٹتے وقت واقعہ ہے جو آپ واپس لوٹ رہے تھے اسی واقعہ ہے، کہا کہ لوٹتے وقت ہار مجھ سے گر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، کچھ ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ تلاش کر لو. اور اتفاق کی بات وہ تلاش کرنے گئے، مل نہیں رہا تھا اور قافلہ جہاں پر بیٹھا ہوا تھا، جہاں لوگ رکے ہوئے تھے، ان کے آنے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں سے روانہ ہو گئے. وہ لوگ جب واپس آئے تو دیکھا قافلہ نہیں ہے، جا چکا ہے، قافلہ جا چکا ہے. اب جب رکے تو پانی بھی نہیں تھا، نماز کا وقت ہو گیا. کہتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، پانی بھی نہیں تھا، تو اب کیا کریں؟ ان لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی. کہا بغیر وضو کے نماز پڑھ لی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ لوگ تو اس کا ذکر کیا تو اس وقت تیمم کی آیت نازل ہوئی. یعنی تیمم
کہ مشروعیت سے پہلے، تیمم مشروع ہونے سے پہلے، اس کا حکم آنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، لیکن اس سے استدلال یہ کیا کہ جب پانی نہیں تھا اور مٹی سے تیمم وہی بتایا نہیں گیا تھا، بغیر وضو کے ان لوگوں نے نماز پڑھی، اور بغیر وضو کی نماز پڑھی، ان کی نماز بھی آپ نے دہرانے کو نہیں کہا۔ اگر نماز نہ ہوتی تو ان کو کہتے کہ آپ دوبارہ وضو کرو، یہاں آئے وضو کرو، نماز پڑھ لو، دہرانے کا حکم دیتے، آپ نبی تھے۔ یہ اصول قاعدہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی بات بتلائی یا ایک نہ بتلائی، خاموش رہے اور بتایا گیا کیسے کیا ہے اور آپ نے کوئی نکیر نہیں کی تو وہ حکم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ فرض تھا آپ کے اوپر کہ اگر غلط ہوا ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں گا۔ تو آپ نے کچھ نہیں کہا، نہ دہرانے کو کہا۔ پانی سے تیمم کرنا اس وقت اس کا حکم نہیں آیا تھا، بغیر پانی کے وضو، یعنی وضو بغیر وضو کے ان لوگوں نے نماز پڑھی اور ہوگی۔ اسی سے علماء اصلاح کیا ہے کہ اگر پانی، مٹی کچھ نہ ہو، ایسی جگہ آدمی ہو، مثال کی طرح آپ فلیٹ میں جا رہے ہیں تو پانی نہیں مل رہا کہ آپ وضو کر پائیں، مٹی تو ہے ہی نہیں، پانی بھی نہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورت ہوگی۔ تو اس صورت میں بھی یاد رکھے رہیے کہ وہاں بھی نماز پڑھنا ہے، اور وہاں بھی فلائٹ میں نماز پڑھنا سیدھا سا طریقہ ہے۔ آپ اپنی کرسی پر جیسے بیٹھے ہیں ایسے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں، نیت باندھیے، بیٹھے بیٹھے رکوع سجدہ کیجیے، اور بالکل اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسلمان کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے۔ اور بہت سارے ہمارے احباب سوچتے ہیں کہ چلو اتریں گے، ہوٹل میں جائیں گے، اس وقت نماز پڑھ لیں گے۔ اس سے افضل یہ ہے کہ نماز کا وقت اگر ہو گیا فلائٹ میں تو وہیں اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آدمی نماز پڑھنا، کوشش کرے کہ وضو کر کے فلائٹ میں بیٹھے۔ اگر نہیں ہے تو اول وقت میں آدمی، اور اگر یہ ہو فلائٹ میں بیٹھ کر کہ ہم جب اتریں گے تو مثلا ظہر کا وقت ہے، ہم جب اتریں گے تو عصر کا وقت ہو جائے گا، ظہر ہماری ادا ہو جائے گی، تو آدمی بلا شبہ ظہر کو ظہر کے وقت میں فلائٹ میں نماز پڑھ لے سکتا۔ ظہر کی نماز فلائٹ میں پڑھ لینی چاہیے۔ بہت سارے ہمارے احباب طہارت یعنی بہت زیادہ طہارت سوچتے ہیں کہ فلائٹ میں باتھ روم میں جائیں گے، وضو کریں گے، پتہ نہیں کیسا ہے، گندا ہے، صاف ہے۔ ان چیزوں کا بھی اسلام نے خیال کرنے کو دیا ہے۔ نماز کی اہمیت وہ ہے کہ جہاں ہیں آپ، جس حالت میں ہیں، جیسے ہیں، ویسے ہی آپ نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کرنے، حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علم باللہ، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وحمدہ وآلہ وسلم۔